تو عزیزان من، میں آپ احباب کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت حضور غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو اس وقت جیلان دے اندر جتنیاں بھی عورتاں حاملہ سن، جنہ گھر بھی اولاد پیدا ہونے والی سی، حضور غوث پاک دی آمد دی وجہ دے نال، حضور غوث پاک دی آمد دی برکت دے نال جیلان دے اندر جتنیاں بھی عورتاں وال اولاد پیدا ہوئی ہے، انہاں وچوں کسے وال بھی بیٹی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ حضور غوث پاک دی ولادت دی برکت دے نال رب نے سارے نوں بیٹے عطا کیتے، سب نوں اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیتے۔ وَهُمْ أَلْفٌ وَمِئَةٌ 1100 پتر رب نے عطا کیتے ہیں حضور غوث پاک دی ولادت ہوتی۔ اچھی ساری کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر جڑے 1100 بیٹے پیدا ہوئے نے، وہ کوئی چور نہیں بنے، کوئی چکے نہیں بنے، کوئی بے نمازی نہیں بنے، کوئی عیاش کے بدماش نہیں بنے، بلکہ وَكُلُّهُمْ صَارَ مِنَ الْأَوْلِيَاء، جڑے 1100 پتر رب نے ماما نو عطا کیتے نے، سارے دے سارے اللہ نے ولی بنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ 1100 پتر حضور غوث پاک کی ولادت دے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیتے، اور پھر انہاں جو کوئی بے نمازی نہیں بنیا، کوئی بد کردار نہیں بنیا، کوئی سیاکار نہیں بنیا، کوئی عیاش نہیں بنیا، کوئی بدماش نہیں بنیا، کوئی حضرات محترم کسی کا حق کھانے والا نہیں، بلکہ 1100 دے 1100 وَكُلُّهُمْ صَارَ مِنَ الْأَوْلِيَاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث کی ولادت دے صدقے دے نال سارے نوں ولی بنا چھڈیا۔ سبحان اللہ۔ اے وے حضور غوث پاک دا کمال، آپ دے خاندان دے متعلق، آپ دے شجرہ مبارک دے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، توجہ کرنی، میں آپ احباب کے سامنے آپ دا شجرہ پیش کراں گا۔ بعض دوستاں دا یہ کہنے کہ آپ نجیب الطرفین سید نہیں۔ نجیب الطرفین سید وہ ہوندا ہے جڑا ماں والوں بھی سید ہوے تے باپ والوں بھی سید ہو، انہوں کیا جاندا ہے نجیب الطرفین۔ کی کیا جاندا ہے؟ سارے بولو نا، کی کیا جاندا ہے؟ نجیب الطرفین سید۔ آپ دے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نجیب الطرفین نہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں نہیں، یعنی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ باپ والوں سید نہیں، ماں والوں سید نے، باپ والوں سید نہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا آپ احباب کی خدمت کے اندر کہ آپ دا سلسلہ نسب آپ دے والد والوں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جا کے ملدا۔ سبحان اللہ۔ آپ والد والوں حسنی سید ہیں، آپ والد والوں بولو تو صحیح یاد، حضور غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی 11ویں دلوان والے بندے بیٹھے، اگر تانوں کو پوچھ لے کہ آپ نجیب الطرفین سید نے، ماں والوں کی نے، باپ والوں کی نے، کی دسو گے؟ آپ دسو کہ آپ نے والد دا جڑا سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن دے نال ملدا ہے، اور آپ دی والدہ دا سلسلہ نسب جڑا ہے وہ امام حسین دے نال ملدا ہے۔ اس واسطے آپ نجیب الطرفین سید نے، حسنی حسینی سید نے۔ سبحان اللہ۔ حسنی بھی نے اور حسینی بھی نے۔ آپ دے والد دا سلسلہ نسب توجہ دے نال سنو، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ بن سید یحییٰ رحمت اللہ علیہ بن سید داؤد رحمت اللہ علیہ
یہ آپ کے والد کا سلسلہ نسب دس رہے ہیں. بن حضرت سید موسیٰ ثانی رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سید محمد الجون رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سید عبداللہ محض رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سیدنا امام حسن مسنہ رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ. اے آپ دے والد دا سلسلہ نسب. آپ 11ویں پشت دے وچوں جا کے امام علی علیہ السلام دے نال ملدے ہیں. سبحان اللہ. 11ویں پشت دے وچوں جا کے آپ مولا کائنات دے نال آپ دا تعلق آپ کے والد محترم دا سلسلہ نسب دس ہے. اور آپ کی والدہ محترمہ آپ حسینی سید ہیں. امام حسین علیہ السلام کی اولاد وچوں نے حضرت سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن حضرت سیدہ امت الخیر احمد الجبار، یہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام. کہہ دو سبحان اللہ. بنت حضرت سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سید ابو جمال الدین محمد رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سید محمود رحمت اللہ علیہ، بن سید ابی العطا عبداللہ رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سید کمال الدین عیسیٰ رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سید علاء الدین محمد الجبار رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سید امام علی رضا رحمت اللہ علیہ، بن سید حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، بن سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن حضرت سید امام باقر رحمت اللہ علیہ، بن حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، بن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب ہے. آپ دونوں طرفوں سید ہیں. اور پھر اتوں تک نہیں، آپ دے القابات حضور غوث پاک دے القابات غوث الاعظم، یہ آپ کا لقب ہے، نام ہے. آپ کا کیے بولو تو صحیح، آپ سارے بولو. نام نہیں. غوث الثقلین، محی الدین، ذوالبیانین، صاحب البرہانین والسلطانین، امام الفرقین والطریقین، کریم الجیدین والطرفین، زوال ساہرین والمہاجرین. یہ آپ دے القابات نے. حضور غوث پاک دے کی نے. اور آپ دا سلسلہ نسب جیڑا وے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھی جا کے ملدا. حضرت سیدنا عثمان غنی دے نال بھی ملدا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھی ملدا. انہاں دے نال بھی ملدا. میں مثال دے طور تے عرض کر دیاں، آپ دی حضور غوث پاک دی جڑی نانی سی انہاں دا نام سی ام سلمہ. انہاں دا نام کی سی؟ حضور غوث پاک دی نانی دا نام سی ام سلمہ. ام سلمہ بنت محمد بن امام طلحہ بن امام عبداللہ بن امام عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دا سلسلہ نسب والدہ والوں انہاں دے نال بھی جا کے ملدا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھی، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال. اور محی الدین آپ دا لقب. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بغداد شریف کے اندر پہنچا اور بغداد شریف کی جامعہ مسجد کے اندر نماز پڑھن واسطے داخل ہویا. میں دیکھا کہ بزرگ تے ڈگدا پیا. کی ہوندا پیا؟ ڈگدا پیا. اسی کو بندہ ڈگدا ویکھیے تے ساڈی کوشش ہوندی کہ انہوں سہارا دئی. ہوندی کوشش. فرماتے ہیں کہ میں کی دیکھدا وہ بزرگ ڈگدا پیا، میں اگاں ود کے انہوں سہارا دیتا تے میں پوچھا
کہ تو کون ہے؟ اس بزرگ نے میں پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو فرماتے ہیں جس وقت اس میں بزرگ نے ہاتھ لایا نا انہوں میں پکڑیا تو اس طرح جی انہوں کوئی بیماری نہیں، کوئی انہوں پریشانی نہیں، کوئی انہوں مصیبت نہیں، بلکہ اگے نالوں کئی گنا زیادہ بہتر ہو گیا، اس طرح کہ جی انہوں کو مسئلہ پریشانی ہے ہی نہیں، حشاش بشاش۔ میں پوچھا بزرگوں وجہ کی؟ پہلے تو تسی ڈگتے پے سی، جا میرے ہاتھ لان دی دیر ہے تسی تندرست ہو گیا۔ فرمایا میرا پتہ ہے میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں اللہ کا دین ہوں۔ سبحان اللہ، کہا جو سبحان اللہ میں کی ہوں؟ سبحان اللہ، میں دین ہوں۔ اس پرفتن دور کے اندر لوگوں نے یہ حالت کر دیتی ہے کہ میں اس قدر کمزور تر ہو گیا کہ کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ عبد القادر تیرے صدقے کے نال اللہ نے اپنے دین کو زندہ کیتا۔ سبحان اللہ، تیرے صدقے کے نال اللہ نے اپنے دین کو زندہ کیتا ہے۔ اور آپ فرماندے نے محی الدین انہوں کیا جاندا جڑا دین کو زندہ کرے؟ محی الدین کنوں کیا جاندا جڑا دین کو زندہ کرے؟ آپ فرماندے نے اسی وقت ہی لوگوں نے محی الدین کہنا شروع کر دیتا۔ فرماندے نے جا میں مسجد کے اندر پہنچیا، ایک بندہ آ کے ودیا بزرگ، میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں، اس نے آ کے میرے ہاتھوں میں چومیا اور جس وقت میں نے دیکھا تو کیا یا سیدی محی الدین۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں دی زبان دے اوپر چرچا ہو گیا، جدھر بھی کوئی یہ ہوئی آوازاں دے رہا یا سیدی محی الدین، آپ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر چرچا ہو گیا، لوگوں کے اندر اس بات کا چرچا ہوگا، لوگوں نے مجھے محی الدین کہنا شروع کر دیتا۔ آپ او پیر نے کہ جنہ دے صدقے دے نال رب نے دین کو زندہ کیتا۔ سبحان اللہ، او پیر محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگے آپ نے سلسلہ طریقت، آپ دا سلسلہ طریقت کنویں بیعت کے ذریعے خلافت کے ذریعے آپ دا جڑا بھی سلسلہ طریقت اور حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال جا کے ملتا ہے۔ سب تو پہلے آپ نو جنہ دے کولوں خلافت ملی انہاں دا نام خلیفہ حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے آپ کو خلافت دیتی۔ حضور غوث پاک فرماندے نے 40 دن دا مجادلہ کیتا، فاقہ بھوک، اج تے پیراں نو نہ کوئی بھوک ہے نہ کوئی فاقہ ہے، پر مقام غوث دے اوتے ایویں نہیں پہنچا جاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقام غوثیت دے اوتے ایویں ہر بندہ فائز نہیں ہو سکتا، ہر بندہ اللہ دا ولی نہیں بن سکتا۔ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 دن تک میں کوئی چیز نہیں کھاتی، 40 دن تک کوئی کھاتا نہیں، 40 دن تک پیتا نہیں، اللہ کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے اور شرطیں رکھیے کہ 40 دن تک کچھ کھانا۔ آپ نے فرمایا شرطیں رکھیے، 40 دن نہیں، فرماتے ہیں شرطیں رکھیے، جتنی دیر تک میرے منہ دے وچ کوئی برکی نہیں پاوے گا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا، جتنی دیر تک کوئی پانی نہیں پاوے گا اتنی دیر تک پانی بھی نہیں پیواں گا۔ فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں، اللہ کرتے ہیں، بس دن بھی اللہ کرتے ہیں، رات کو بھی اللہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن آیا، ایک دن ایسا آیا حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے نے، آ کے میرے ہاتھ کو پھڑیا اپنے گھر اندر لے گیا۔ فرماتے ہیں غوث کھانا پیش کیتا، پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھاں نال لقمہ توڑ کے میرے منہ کے اندر پایا، اپنے ہاتھاں کے نال پانی پلایا، فرمایا لے اساں تیری گل نو پورا کر دیتا ہے اور اسی تیری گل نو ہی پورا کرنے ہاں، نال اپنی طرفوں تینوں خلافت بھی عطا کرنے ہاں۔ اسی گل نو بھی پورا کر دیتا ہے اور اسی تینوں اپنی طرفوں خلافت بھی عطا کرنی۔ 40 دن آپ فرماندے نے 40 دن گزر گئے، میں شرط یہ رکھی تھی کہ جنی دیر تک پاویں 10 سال لنگ جان 20 سال لنگ جان جنی دیر مرضی گزر جائیں گی۔ اور حضور غوث پاک فرماتے نے میں اکثر اوقات بخاری لازم بھائی آپ فرماتے نے جنی دیر تک علم حاصل کیتا ایک دن مل جاتی سی تو کہیں کہ دن پرواہ ہی کوئی نہیں سی، پتہ ہی کوئی نہیں سی ہوتا۔
کئی کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں سی ہوتا بھی کھانا بھی ہے کہ نہیں پینا بھی ہے کہ نہیں. آپ فرماندے نے بھوکھا پیاسا کٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی, تقوی کیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے مقام کی عطا فرمایا کہ ہر ولی دے کندھے تے ہر ولی دی گردن اتنے حضور غوث پاک لگا رہے. سبحان اللہ. اج تے خلافت انج ونڈی دی تکڑی چ پا کے رکھی انج پیر ونڈ رہے ہیں خلافت. نتھو آیا دیو خلافت, فتو آ گیا دیو خلافت, جہاں کو 2 بوریاں چوڑا دی ود پیران دے دو خلافت. چل خلافت ایویں نہیں ملدیاں, اگلے کچھ ویکھ کے خلافت دے ایویں نہیں خلافتاں مل جاندیاں. حضور غوث پاک فرماندے نے 40 دن تو بعد حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ میرے پھڑ کے لے گئے. آپ نے اپنے ہاتھوں نال توڑ کے نوالا بھی میرے منہ چ پایا اور پانی بھی پیش کیتا. فرماندے نے جنہیں میں نوالے کھاتے انج جاندا سی نا میرے جسم کے اندر, فرماندے نے نور بن جاندا سی. سبحان اللہ. کی بن جاندا سی؟ نور بن. سارے بولو میں کی بن جاندا سی؟ نور بن. نور بن جاندا سی. نور کیویں نہ بنے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, اور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. آپ نے خلافت لئی حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کول خلافت سی حضرت شیخ ابو الحسن انکاری رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ ابو الفردش ترتوسی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ سندی سدی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ معروف کرشی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ داؤد اوسی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ سن حضرت شیخ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ. اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ خلیفہ سن مولا علی تھے. سبحان اللہ. المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے, اور آپ خلیفہ سن رحمت للعالمین نبی تھے. سبحان اللہ. اے وے آپ دی خلافت دا سلسلہ حضور غوث پاک دی. 4 نکاح کیتے نے آپ. کتنے نکاح کیتے ہیں؟ 4. بولو تو صحیح آپ. 4 نکاح کیتے ہیں. آپ کی پہلی بیوی دا نام سیدہ بی بی مدینہ رحمہ اللہ. حضور غوث پاک دی اہلیہ آپ کی بیوی دا نام. دوسری دا نام حضرت بی بی صادقہ. تیسری دا نام حضرت سیدہ بی بی مومنہ. اور چوتھی کا نام حضرت سیدہ بی بی محبوبہ. یہ آپ دیا 4 بیویاں نے حضور غوث پاک دی. کنیاں؟ 4. اور آپ دے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں. اگے پتا سی تمہیں؟ نہیں. بولو تو صحیح. نہیں. مینوں آپ کو نہیں سی پتا. تمہیں نہیں سی نا پتا, تو پتا مینوں بھی کوئی نہیں سی. میں کہوں مینوں بڑے چیر دا پتا سی نہیں, پر میں اس دفعہ سوچیا کہ یار کرامات ہر دفعہ سنائیاں جاندیاں نے, اے بھی جڑیاں چیزاں نے ضروری نے عوام تک پہنچانی. اسی ہر مہینے 11 نہیں دعاتے حضور غوث پاک دعانے کہ نہیں دعانے, تو سانو انہاں گلاں دا پتہ ہونا چاہیے سی نہیں. اس واسطے میں بڑی جدوجہد کی تھی, بڑی محنت کر کے نا, تے پھر میں نشانیاں لا کے تے پھر میں آپ احباب دے سامنے پیش کر رہا. تو مہربانی فرما کے تانوں مل رہا تے تسی محنت میری ہے, تسی سبحان اللہ تے کہو نہیں. سبحان اللہ. کنے بیٹے نے 27 تے بیٹیاں میں ہوں دسیا اس طرح ہی 22. اور جڑے بیٹے اور بیٹیاں دے نام کتب سیر یعنی کہ سیرت دیا کتاباں دے اندر موجود نے,
جڑے میرے تک پہنچے نے میری صلاح ہے کہ میں آپ احباب کی خدمت کے اندر گوش گزار کر دیں سبحان اللہ آپ احباب کو دس دیں حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ ابو بکر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ سید عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے نے دوجی پارٹی دے مولوی جننے بھی ہوندے نے انہاں دے نام ایہو ہی ہوندے نے سبحان اللہ ایہو ہی ہوندے نے کہ نہیں ہوندے بولو تے صحیح آ میں کیا حضور غوث پاک دے پتراں والے نام رکھ کے تے پھر بھی دشمنی اودے نال ہی کردے سبحان اللہ حضرت شیخ سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک دے بیٹے نے حضرت شیخ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید محمد رحمۃ اللہ علیہ اینا دی وجہ دے نال حضور غوث پاک نو ابو محمد آپ دی کنیت ہے ابو محمد کہا جاتا ہے اس بیٹے دی وجہ حضرت شیخ سید محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے بیٹے نے اور بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ حضرت سیدہ خدیجہ اور حضرت سیدہ عائشہ حضرت سیدہ زہرا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزمینہ اے حضور غوث پاک دیاں بیٹیاں دے نام یہ آپ دیاں چار بیٹیاں جنہاں دے نام ملے نے وہ میں آپ احباب کی خدمت کے اندر گزارش کر دیتے اور آپ دے جڑے خلیفہ آپ دے مریدین آپ دے عقیدت مند اور آپ دے شگرد انہاں دی تعداد بے شمار ہے کوئی سمجھ تو باہر ہے کہ کتنی تعداد ہے لیکن 20 کے نام میں نوٹ کیتے نے لیکن میں پھر دساں گا کہ پھر موقع ملا تو دساں گا نہیں تے نام دستے جمعے دا ٹائم مک جانا ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء اللہ دے وچوں اعلیٰ مرتبہ بلند مرتبہ اور بلند مقام عطا فرمائے آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ آپ کی جس وقت ولادت ہوئی ہے آپ حضور غوث پاک دی ولادت میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضور غوث پاک دی ولادت تے رب نے 1100 پتر عطا کیتے نے لوگ سبحان اللہ یارویں منان والے ہو اونچی کہہ دو سبحان اللہ جس وقت اللہ قربان جاوا حضور غوث پاک پینا نے پیر دستگیر حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز رامدانی الحسنی والحسینی الشیخ میاں محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت آپ کی ولادت کے پاس عادت ہوئی ہے جلان دے اندر جنیاں بھی عورتاں نے جنہ گھر بچے پیدا ہونے والے نے رب نے غوث دی ولادت دی برکت دے نال غوث دی ولادت دی وجہ دے نال کسے نو بھی دھی نہیں دتے بلکہ 400 پتر عطا کیتے نے اللہ یارہ سو پتر ادا کیتے نے حضور غوث پاک دی ولادت دے اوپر رب نے کنے پتر ادا کیتے نے سارے بولو بابا دے بولو کنے بیٹے ادا کیتے نے ہاں ایک اگر ایک مسئلہ بن جاتا ہے تو پوچھے کتنے لکھیا میں کہہ رہا نا میں دس رہا مینوں پوچھا جو میں دساں گا کتنے لکھیا پر اے نہیں دسنا میں چاہنا کہ کوئی پوچھن آوے پھر دساں کہ کتنے لکھیا سبحان اللہ ہاں میں کتاباں لے کے سامنے بیٹھا حوالہ دین لگا مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے میں دس نہیں سکنا لیکن میں دسنا نہیں میں کہنا کہ میرے کو پوچھو نہ میں پھر دساں کہ میرے غوث رب نے کی شان عطا کی سبحان اللہ حضور غوث پاک رنجیت سنگھ بابا جی رنجیت سنگھ دی حکومت سی لاہور دے اندر کیتی انہیں حکومت سانتا نہیں پتا اساں پڑھے ایک مسلمان سی تے ایک میں جانا کسی اور پاسے جاندا سا لیکن وہ گل میں کیتی کہ میں دساں کہ حضور غوث پاک نو رب نے کی شان عطا کی جو میں میرا دل ہے بھی میں ایک کرامت سنا دیا انہی دنوں ٹائم جمعے دا ختم ہو جانا رنجیت سنگھ دی حکومت
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਗਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਕੜਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਬੁਚਕੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਨ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ, ਪੰਡ ਬੰਦੀ ਜਨਾਬ ਰੱਖੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਪਰਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲੇ ਪਰਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਲਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਚਕੀ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਰਾਮ 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 ਨਾਮ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੋਰ ਟੋਰ ਕੇ ਮਾਰ ਸੱਟੀ ਆ, ਬਾਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈਣੇ, ਚੀਤਾ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈਣਾ, ਹਾਥੀ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਮੰਗਣ ਦਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹਦੀ 11ਵੀਂ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਏਡੀ ਢਿੱਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 11ਵੀਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਭਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 300 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੌਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਗੌਸ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ
ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਮਣ ਡੀਕਦੀ ਪਈ। 300 ਸਾਲ हुजूर गौस पाक ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਜਾਮਣ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੱਡ। अगर मोहब्बत हो तो नक्शा हजरत सगी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि ज़बान से पूछ करा। सुभान अल्लाह। मैं कहना मेरा वजदान कहता जरूर क्या होगा, सुन फरियाद पीरा तेरा पीरा मेरी अर्ज सुनी कन करके जिथे मछली मिले डर के शाह जिलानी महबूबे सुबहानी ते मेरी मदद करो छड़ करके पीर जना दे मीरा कंदी लग दे ने तर के उन्हें आख्या उन्होंने दुनिया तो गया होया 300 साल गुजर गए ने छड़ दे जामन ने कोई नहीं आना। इन्नी गल पई हुंदी है की वेखदे हजरात तवज्जो की वेखदी है धूड़ उड़दी नजर आउंदी है, धूड़ उड़दी नजर आउंदी है। जिस वेले उन्हें देखिया उन्हें आख्या तू कहना नहीं आना, ओ वेख मेरे जामन आ गए ने। इन्हें बंद कर दे सड़ के ओ वेख जामन आ गए। उन्हें आख्या कुछ शेर पिया होगा हरन दे मगर, उन्हें क्या नहीं तेनू पता लग जाएगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बाद दो घोड़े दे उत्ते सवार, दो घोड़ा सवार सबज रंग दे लिबास पहने ने, सबज इमामे ने। मेरे दोस्ता अरबी लिबास के अंदर मबलू सामने आके घोड़े नू डकिया। जिस वक्त डकिया तलवार कड़ी मुसलमान दी गर्दन उड़ा दी। उस बीबी नू किया जिस वेले उस बीबी नू और चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नकाब ओढ़े ने उस बीबी दे सिर दे उत्ते हाथ रखिया। लै तीए हुण राजी है असां अपना काम कर दिता है। उन्हें आख्या काम ते हो गया है लेकिन आने वाले दस ते सही तू है कौन है। काम ते हो गया मैनू भी पता लग गया, दिल नू सुकून हो गया, काम हो गया वे लेकिन तू दस है कौन है। फरमाया मैं तेरा जामन अब्दुल कादर जिलानी मैं तेरा जामन पीर अब्दुल कादर जिलानी आ। उन्हें आख्या फिर ठीक है काम हो गया। फरमाया तीए मैनू इजाजत है मैं जा सकना। उन्हें आख्या नहीं नहीं ऐथे प्रदेश दे अंदर ना मां ना प्यो मेरा शोहर होवे जेड़ा कतल हो चुका है, ना मैनू पेकियां दा पता ना सहुरियां दा पता, मैं केड़े पासे जावांगी। अगर थोड़ा जिहा हो सके ते मैनू उथों तक लै चलो जिथे मेरे बंदे दी लाश पई हुई है। आपने फरमाया ठीक है आ जा, लैतीए सी अगे अगे चलने साडे पीछे पीछे आ जा। थोड़ी देर तो बाद लाश सामने आ गई। फरमाया लैती है तेरे बंदे दी लाश है हुण सानू छुट्टी। उन्हें आख्या छुट्टी हजे भी कोई नहीं, तू पीरां दा पीर है, जा तलवार कट तौण मेरी भी उतार के मैनू एदे नाल मिला दे, या इनू ठुड्डा मार के मेरे नाल खलार दे। या तलवार कट के ते मेरी भी गर्दन उतार ते मैनू एदे नाल लम्मिया पा, क्योंकि मेरा शोहर है। मैं किथे जाना, मैनू ते ना अगां दा पता ना पिछां दा पता, ते तू पीरां दा पीर है ते जा ते कट ना तलवार ते मार ते ला मेरी धौण ते सुट मैनू एदे नाल, मैं भी एदे नाल रला, ते जे नहीं ते फिर इनू ठुड्डा मार ते मेरे नाल खिलार। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बीबी मुंह चो निकली गल वापस बोलो तो सही, मुंह चो निकली गल वापस नहीं होती, म्यान चो निकलिया तीर वापस नहीं आउंदा, ते जिसम विचों रूह निकली वापस नहीं। उन्हें आख्या ठीक है मैं मन लैनी हाँ, पर मैनू ये दस तू वही पीर नहीं जिन्हें 70 ते 1 71 70 जांजी ते 71वां लाड़ा, हाय हाय सुभान अल्लाह, 70 जांजी ते 71वां लाड़ा
تے 11 سالاں پچھوں سنے بیڑی تار کے باہر کڈیا سی، وہی پیر نہیں تو؟ سبحان اللہ آپ نے فرمایا ہاں، تے انہیں آخیا انہوں نے 11 سالاں پچھوں باہر کڈ سکنا، وہ تے 71 سن تے میرا تے کلا ہی، سبحان اللہ تے مرے نو بھی گھنٹہ ایک نہیں ہویا اج، وہ 11 سالاں پچھوں سنے بیڑی کڈ کے باہر کندھے لا سکنا ہے، تے پھر انہیں کہا میرا تے ہن مریا اجے گھنٹہ بھی نہیں ہویا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا بی بی بڑی سیانی ہے، آپ سواری تو تھلے آئے، ماریا ٹھوڈا اٹھوئے۔ سبحان اللہ علامہ ابن تیمیہ اپوزیشن پارٹی دا بڑا بڑا مولوی، سمجھ آ گئی گل دی میری تھی؟ سبحان اللہ اپوزیشن ایتھے اپوزیشن تو مراد ہو اپوزیشن نہیں، ایتھے اپوزیشن تو مراد اے اپوزیشن ہے، انہاں دی پارٹی دا بڑا بڑا علامہ، ایدے کولو کسی نے سوال کیتا، گل دا میں ذمہ دار ہاں، ابن تیمیہ کولو کسی نے پوچھیا دسو بندیاں وچوں کوئی مردہ زندہ کر سکدا؟ تے علامہ جڑا ابن تیمیہ نے زبان پھیری بولاں دے اوتے انج کر کے پھیر کے نہ تے سوچی پہ آ گیا، انہیں کہا جے ہن میں آکھاں ہاں تاں وی مرنا، نہ آکھاں تاں وی مرنا، سبحان اللہ جے آکھاں ہاں تاں وی رگڑیا گیا، تے جے آکھاں نہ تے تاں وی رگڑیا گیا۔ انہیں کہا ہاں بطور معجزہ نبی بھی کر سکتا ہے اور بطور کرامت اللہ کا ولی بھی کر سکتا ہے، جیسے حضور غوث پاک بغداد میں مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ میں تانوں بگانیاں دا دسیا، اپنیاں دا نہیں، اسی تے اگے ہی مننے ہاں۔ سبحان اللہ حضور غوث پاک نے ٹھڈا مارا، اٹھیا، لے فرمایا تے یہ ہن راضی؟ سبحان اللہ انہیں آخیا سنا، اپنی بیوی نے انہیں پوچھا ہندو نے سنا، انہیں کیا کھلوتا ہے پیران دا پیر، انہیں کہا لاکھ لعنت ہجے بھی پیران دا پیر، انہیں کہا میں تے کیا سوچا، انہیں کہا میں تے سوچا تو کہیں گی میرا پیر، سبحان اللہ تو ہجے بھی انہیں کھلوتی پج گا وہ پھاڑے نو، میں تو تے ایتھے ویکھ رہی ہیں، میں تے اگاں بھی ویکھ آیا، اینو تے رب نے اگاں جڑیاں ٹوراں عطا کیتیاں ہوئیاں، میں تے اگاں بھی ویکھ کے آ گیا، پھڑ۔ حضور غوث پاک دے پیرے ڈگے، حضور جدو اینا کچھ ہو گیا پھر نانے دا کلمہ بھی پڑھا دیو، سبحان اللہ اینو حضور غوث عبد القادر جیلانی کہندے، اے شان۔ اور نانکے داد کیا مردے زندہ کیتے نے، یار گھر دے وچ کوئی کم وڈا کردا ہوے، باپ کام کردا ہوے، جٹاں دا پتر اونوں ٹریکٹر دی سلف مارن دا اونوں کسے کو سکھنی نہیں پیندی، وہ ٹریکٹر انہاں دے گھر دا ہوندا، جٹ دا پتر چڑھے گا ٹریکٹر نوں سلف مار ہی دینی اونے، سبحان اللہ اونے ٹگے کسے کولوں پوچھ کے نہیں چھیڑنے، ہال چلانے، وہ جٹاں دا پتر اینے کام انہیں کر ہی لینے۔ سمجھ آئی؟ جہے گھر دے وچ کام وڈے کردے ہون نکے دھکے نال کر لیندے، کوئی تھوڑا بہتا تے کر ہی لیندے نے۔ تے حضور غوث پاک دے تے نانکیاں بھی مردے زندہ کیتے تے دادکیاں بھی زندہ کیتے تے پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لینا تے کیڑا کوئی نواں کام ہو گیا۔ سبحان اللہ بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا۔ حضرات محترم، میں انہاں لفظاں دے اوتے ختم کرنا، ہجے میں حضور غوث پاک دے تانوں 99 نام دسنے سن، دس دیاں۔ حضور غوث پاک دے کنے نام نے؟ 99 نام، اچھی کہو سبحان اللہ، میں دساں۔ عبد القادر اے حضور غوث پاک دا نام ہے، تسی سبحان اللہ کہنا، میں ایک نام بولنا تساں سبحان اللہ کہنی۔ عبد القادر سبحان اللہ سید سبحان اللہ مؤید سبحان اللہ کریم سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ شریف۔ سانو کو پوچھے یار بھی کیوں دواندے ہو، دسو تے صحیح نا۔ سید ظریف امام امام سالک ناسک مقین مؤمن منعم، اچھی کہ ورنہ سبحان اللہ کی کرتے تھے، مکرم طیب طبیب مطیب جواد منقاد قائم صالح عابد زاہد ساجد واجد جلی حنبلی تقی نقی کامل باذل ذکی صفی جمیل جلیل مادن مناسن سعید رشید سخی وفی بارسن نقیب نجیب خادع خاشع صاحب ثاقب وارث حارث بارئ بارئ خائق لائق راسخ شامخ ولی خفی ظاہر طاہر مطیع منیع لبیب
حبیب شاہد رشید زائد قائد بصیر منیر سراج تاج فاتح اونچی کہو سبحان اللہ فائح مقرب مہذب خلیل دلیل صادق عادق سلطان برہان حسنی حسینی عالم حاکم معین مبین مصباح اپنا شاکر ذاکر ملاذ معاذ صالح ناصح فالح واضح مفتاح 99 نا حضور غوث پاک دے پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے تسی 11ویں والے نو تسی خدا مندے ہو؟ میں کہ نہیں، تانوں تے نام دا نہیں پتہ لگدا، اسی تے نام جی ونڈ کڈ دینے، میں کہ اسی تے نام جی ونڈ کڈ دینے، اکھے او کیویں؟ میں کہ اسی حضور غوث پاک نو خدا نہیں مندے، حضور غوث پاک نو عبد القادر مننے ہیں تے خدا نو القادر مننے ہیں۔ او القادر ہے، اے عبد القادر ہے، او دے قادر ہونے چو کسے دا محتاج نہیں، اے قادر ہونے چ اللہ دا محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہ نام دے وچ بڑا جا فرق ہے، اسی حضور غوث پاک نو خدا نہیں مندے، اللہ دا ولی مننے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عبد القادر ہے، جو کردا او دی مرضی نال کردا، سبحان اللہ۔ او جو کردا وہ اپنی مرضی نال کردا، او کسے دا محتاج نہیں۔ عبد القادر اللہ دا محتاج ہے، ہر ولی اللہ دا محتاج ہے، جویں اللہ دی مرضی ہوندی اوویں ولی اللہ دا کردا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرما، وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔